ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس محفل میں فیض رضا، فیض سرکار مفتی اعظم ہند اور فیضان حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ خوب جم کر کے برس رہا ہے، بے شک، اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے اس بات کی نشانی ہے کہ حضور سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیضان آج ہمارے اوپر پورے طور پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، وقت بڑا مختصر ہے، باہر کے مہمان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی وقت ہے، تو میں باضابطہ طور پر مکمل تقریر تو نہیں کر سکتا، چند جملوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جب بدعتیں ظاہر ہوں اور فتنے پھیل جائیں، جس عالم کے پاس میں علم ہو وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ ظاہر کرے۔ ایسے وقت میں اپنے علم کو جو ظاہر نہ کرے، ایک حدیث پاک میں یہ ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پر سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ آج جو فتنے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ حضرات کافی حد تک ان فتنوں سے واقف ہیں، اور اہل ایمان کے ایمانی ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے ابھی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اگر آپ حضرات کی آنکھیں بند نہیں ہیں تو انہیں آپ حضرات خوب محسوس کر رہے ہوں گے۔ حضرات مکرم، یہ ایک بڑا درد ہے کہ ایک طرف گمراہ اور بدعقیدہ فرقوں کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد کے اوپر حملہ پہلے بھی ہو رہا تھا اور اب بھی پوری شدت کے ساتھ میں جاری ہے، اس کے علاوہ اہل حنود اور دیگر دشمنان اسلام کی طرف سے آئے دن مسلمانوں کے ساتھ میں جو چھیڑ خانی ہو رہی ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے سروں کے اوپر جو غفلت کی چادر تنی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ بے شک، بڑا تعجب ہوتا ہے، اگر گھر پہ بچہ بیمار ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بچے کو بخار آ جائے تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، اگر ہمارا بچہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو جائے تو ہمیں چین اور قرار نہیں ملتا ہے۔ اور اسلام پر اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، قرآن کی عظمتوں پہ آئے دن حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے کان پر جو تک بھی رینگتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر اس کا کچھ اثر ہوتا تو ہماری بزموں میں اس کا اثر نظر آتا، ہماری محفلوں میں اس کا اثر نظر آتا، ہمارے معاشرے کے اندر اس کا اثر نظر آتا، ہماری دعوتیں اسی انداز کے اندر جاری و ساری ہے، ہماری جو گپ شپ ہے اسی انداز کے اندر جاری و ساری ہے، ہمارے سارے کام ویسے ہی چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ عزیزان مکرم، یہ حالات ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بغداد میں جب ہلاکو خان کا جب طوفان آیا تھا، وہ امت مسلمہ کے اوپر ایک اتنا بڑا طوفان اور اتنی بڑی آندھی تھی کہ جب وہ آندھی آ کر کے چلی گئی
تو اس کے بعد میں مسلمانوں کی لاشوں کو ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بھی نہیں گنا جا سکا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہلاکو خان کے طوفان کے آنے سے پہلے اس وقت بغداد اور گرد و نواح کے جو حالات تھے، قوم پورے طور پر گناہوں کے اندر غرق ہو کر کے دینی قدروں سے رفتہ رفتہ دور ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات کے اندر کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر کے ہمارے درمیان بھیجتا ہے تاکہ غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا جائے۔ لیکن جب بغداد کی سرزمین پر ایک دیوانہ یہ صدا لگایا کرتا تھا، اے لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے حالات کو بدلو، دین کی طرف پلٹ کر کے آؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا۔ لوگ پہلے تو اس کی آواز کو سن کر کے یہ کہتے تھے یہ کوئی دیوانہ ہے، لیکن جب ان کی محفلوں میں خلل پڑنے لگا تو انہوں نے دیوانے کو برا بلا بھی کہا، زد و کوب کیا۔ اس کے بعد وہ دیوانہ گزر گیا۔ اس دیوانے کے گزرنے کے بعد میں تاریخ بغداد یہ بتاتی ہے کہ ہلاکو خان اللہ کا عذاب بن کر کے جب بغداد اور ارد و گرد و نواح کے علاقوں پہ جب تو ٹوٹ پڑا تھا تو مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگائے جا چکے تھے۔ عزیزان مکرم، خطیب ذیشان کی آمد ہو چکی ہے اور تھوڑی دیر میں حضور قائد ملت تشریف لائیں گے۔ آپ لوگ جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب قوموں کے حالات بدلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو جگانے کے لیے بھیجتا ہے۔ تو جب بغداد کے اندر حالات جب مذہبی طور پر انتہائی ناگفتہ بے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیوانے کو ان حالات سے جگانے کے لیے ان کو بھیجا، لیکن جب وہ جاگ نہ سکے تو اس کے بعد میں اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر ٹوٹ پڑا اور پھر لاشوں کے انبار لگائے جا چکے۔ عزیزان مکرم، آج کے ان حالات کے اندر علماء اہل سنت جو تمہیں بیدار کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب قوموں کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا کرتا ہے۔ آپ پڑھیں بیہقی شریف کی وہ روایت جس کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، اے پروردگار عالم، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اپنی قوم کو بتا دو، جب میں کسی قوم سے راضی ہوتا ہوں تو اس قوم کے اوپر اچھے حاکم کو مقرر کر دیتا ہوں، اور اگر میں کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں تو اس قوم کے اوپر ظالم و جابر حاکم کو مسلط کر دیتا ہوں۔ تو کسی اچھے حاکم کا ہمارے اوپر مقرر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، اور کسی ظالم اور جابر حاکم کا ہمارے اوپر مسلط ہونا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ عزیزان مکرم، آج کے ان حالات کو آپ دیکھیں کیسے ظالم لوگ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی حالت کو بدلیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو اور اچھے لوگوں کو ہمارے اوپر مقرر فرما دے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ کے اندر تشریف لائے تو بصرہ کے لوگ آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں عرض کیا، حضور یہاں کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیست و نابود فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا، اگر میں نے دعا کر دی، میری دعا قبول ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو تمہارے سروں سے ہٹا دیا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد میں جو آئے گا وہ کوئی اچھا حاکم ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد میں کوئی اور بڑا ظالم بھی آ جائے۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم سے ناراض ہے تو ظالم اور جابر کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے، تم اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہاری مدد فرمائے گا۔ بصرہ کے لوگوں نے جب اپنی حالت کو بدلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے حاکم کو بھی اچھا بنا دیا۔ تو بصرہ کے لوگوں نے کہا، حضور
آپ نے صحیح فرمایا تھا، اگر حالات کو بدلنا ہو تو پہلے اپنے آپ کو بدلا جائے. بندہ جب خود بدل جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ایسی قوموں کے اوپر نازل ہوا کرتی ہے. آج اپنے حالات کا آپ حضرات جائزہ لیں کہ کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بد مذہب اور گمراہ فرقے ہماری صفوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہمارے دل جس انداز کے اندر ان سے نفرت کرتے تھے ان نفرتوں کے اندر کمی آ رہی ہے. اگر ہم نے اپنے حالات کو نہ بدلا تو پھر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے یہ پڑھا تھا کہ ان کے وصال کے بعد میں انہیں جب خواب میں دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مجھے 3 سال تک کھڑا رکھا. فرمایا کہ کس جرم کے اندر؟ تو بتایا کہ صرف اس جرم کے اندر ایک بد مذہب کو میں نے مسکرا کر کے دیکھ لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے مجھے 3 سال تک اپنی بارگاہ کے اندر کھڑا رکھا. جو اگر کسی بد مذہب کی طرف ایک مرتبہ مسکرا کر کے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا سخت حساب لے. تو جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ بد مذہبوں کے ساتھ ہو، یا جو بد مذہبوں سے محبت رکھے، اللہ اکبر، اس کے اوپر کیسا اللہ کا عذاب مسلط ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. عزیزان مکرم، میں آج کی اس محفل کے اندر یہی پیغام آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ ایسے ایمان کو جو ہے وہ پورے طور کے اوپر ضائع کرنے کے لیے جو لٹیرے حملہ آور ہو رہے ہیں، ایسے سخت ماحول کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کریں، گمراہوں بد مذہبوں سے اپنے ایمان کو بچائیں. اور اگر کوئی گمراہ اور بد مذہب تمہارا کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اسے قطع تعلق کرے. جب تک ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل نہیں ہوں گی. اس لیے کہ عمل کی اصلاح کے ساتھ میں عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور عقیدے کی اصلاح کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے گستاخان رسول سے اپنے تعلق کو ختم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر حق کے اوپر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے گمراہوں بد مذہبوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.